أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت درود و سلام نبی کائنات سید الرسل خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ احباب گرامی قدر، اشتہارات کے ذریعے آپ کو عنوان کی اطلاع تو مل چکی ہے کہ سردیوں کا موسم جو ہے یہ مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ سردی ہو یا گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو، ہر چیز کا خالق وہ اللہ ہے۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اسی اللہ نے یہ سارے کے سارے موسم بنائے۔ ان موسموں میں کسی موسم کے اندر زندگی گزارنا ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے اور کسی موسم کے اندر زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ زندگی یہ پوری کی پوری دارالابتلاء ہے۔ یہ ساری کی ساری زندگی ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، اور مومن کا معاملہ ہر حالت کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ خیر پہ مبنی ہے۔ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کو کانٹا چبھ جائے تو اس پہ بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر سردی کی شدت ہمیں نقصان پہنچاتی ہے یا سردی کی وجہ سے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو کیا اس پہ اجر نہیں ملے گا؟ جیسے گرمی کی حرارت بسا اوقات انسان کو جھلسا دیتی ہے، انسان گرمی کے اندر اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ پختہ مساجد اور پھر ایئر کنڈیشن یہ ماحول دیے ہیں کہ جہاں پہ ہم گرمی کی شدت کو کم کر لیتے ہیں، رات کو سونے کے لیے ایئر کنڈیشن کا استعمال کر لیتے ہیں۔ کاروبار پہ جائیں، گاڑیاں اللہ نے دی ہیں، کاروبار میں اسی لگے ہوئے، ہر طرف سہولت ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان کو گرمی کی شدت کا اندازہ تو ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سردیوں میں اگرچہ آج ہمارے پاس ہیٹر موجود ہے، اپنے بدن کو گرم رکھنے کے لیے قسم قسم کے لحاف، قسم قسم کے یہ جویٹر، یہ سویٹر، یہ جرسیاں، یہ کوٹ موجود ہیں، اور رات کو جب بستر پہ جاتے ہیں نرم گرم بستر ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر گرم لحاف ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری سہولتیں، اور جب وضو کرنے کے لیے جائیں تو وضو کے لیے اللہ نے گرم پانی کی سہولت دی ہے۔ اگرچہ ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جب سردی زوروں پہ آتی ہے تو اس وقت انسان کو اس کی شدت کا اندازہ تو ہوتا ہے، اس وقت انسان اس پہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو محسوس کرتا ہے، مشکل تو سمجھتا ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس مشکل پر آپ کے لیے اجر نہیں رکھا؟ اللہ نے تو آپ کے لیے اجر رکھ دیا ہے۔ اور یہ گرمی کی شدت اور یہ سردی کی شدت جو ہے اس کا ظاہری سبب تو جو بھی ہو، لیکن ایک روحانی سبب بھی ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو جہنم کے اندر اس قدر حرارت رکھ دی، اس قدر حرارت رکھ دی کہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کھانے لگے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانے لگ گیا۔ اب جہنم اللہ کے پاس عرض کرتی ہے، شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اللہ کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے، جہنم کا رب بھی
اللہ ہے، جنت کو بنانے والا بھی اللہ ہے، جہنم کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو جہنم اپنے رب کے سامنے شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے۔ فقالت، وہ کہتی ہے، اکل بعدی بعدا، اے میرے پروردگار، میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا ہے۔ میرے اندر اے اللہ تو نے حرارت اتنی رکھ دی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائی جا رہا ہے، اس کا حل کیجئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ اب یہاں پہ ذرا 1 منٹ کے لیے رک کر ہم یہ دیکھیں کہ جنت بھی جہنم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کائنات کا کل نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ سورج کو حکم دیتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے، اللہ سورج کو حکم دیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو غروب ہوتا ہے، اللہ سورج کو اجازت دیتا ہے، کل کائنات کو وہ روشن کرتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے سورج کی روشنی کو سلب کر لیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں۔ اللہ اجازت دیں تو ہوائیں چلتی ہیں، اللہ اجازت دے تو ہوائیں رک جاتی ہیں، اللہ اجازت دے تو درختوں سے پتے اترتے ہیں، اللہ حکم نہ کریں تو پتے جھڑنا رک جاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو سمندر کی تہ کے اندر کالے پتھر کے اوپر کارے کیڑے کو وہ رزق دیتا ہے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ یہ تو اللہ کے اختیارات ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اور اے انسان، تجھے اللہ نے بنایا، اپنے لیے بنایا تھا۔ یہ کل کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، دن اور رات کا آنا جانا یہ تیرے لیے ہے، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ پھرنا یہ تیرے لیے ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی رزق کے اسباب بنائے اللہ نے تیرے لیے بنائے ہیں، کل کائنات کو اللہ نے تیرے لیے مسخر کیا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اور اے انسان، تو اس قدر اللہ کی بندگی سے غافل ہو گیا کہ جب تجھے اللہ حکم دیتے ہیں کہ مسجدوں میں چلے جاؤ، تم مسجدوں کو جاتے نہیں ہو۔ جب اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں حلال کاروبار کرو، تم حلال کاروبار کرتے نہیں ہو۔ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ فلان چیز دیکھ سکتے ہو اور فلان نہیں دیکھ سکتے، تم اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور تو کہاں پہ جا رہا ہے؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی۔ 2 سانس، نفسن فی الشتاء و نفسن فی الصیف، 1 سانس سردی میں، 1 سانس گرمی میں۔ یہ روحانی سبب ہے گرمی اور سردی کا، یہ جہنم کا 1 سانس ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ تو جو تم گرمیوں کی انتہائی حرارت کو دیکھتے ہو، یہ جہنم کا وہ 1 سانس ہے، اور یہ جو تم سردیوں کی انتہائی شدت دیکھتے ہو، یہ جہنم کا وہ جو سردی والا عذاب ہے اس کا 1 سانس ہے۔ یہ 2 سانس جو جہنم لیتی ہے، جب جہنم کی سردی اس قدر شدید ہے، جہنم کی گرمی اس قدر شدید ہے کہ جس کا 1 سانس کل کائنات کو سرد کر دیتا ہے، اور اس کا 1 سانس جو ہے وہ کل کائنات میں انتہائی گرم ہوائیں چلا دیتا ہے، تو پھر اس جہنم کی گرمی اور اس کی سردی کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کی جو خوبیاں بیان فرمائی، جو ان کو نعمتیں ملیں گی، وہاں پہ ایک اس نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں پہ وہ سورج کی حدت کو نہیں دیکھیں گے اور وہاں پہ سردی کی شدت کو نہیں دیکھیں گے۔ جنت اللہ نے کتنی پیاری بنائی، انسان کو تو اللہ نے بنایا ہی جنت کے لیے ہے، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ تو دنیا کے لیے ہے۔ انسان، تجھے اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے، اور تجھے دنیا میں اس دارالابتلاء میں اس لیے بھیجا ہے، اس دارالابتلاء میں تو جا کر میری بندگی کر اور مجھے دکھلا تو کیسے بندگی کر سکتا ہے، تاکہ تیرے لیے میں جنت میں درجات کو بلند کر دوں۔
میں تیرے لیے جنت میں جو محلات بنائے ہیں، میں نے تیرے لیے دنیا میں جو نعمتیں بنائی ہیں، میں تو تجھے یہ دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھو تو صحیح، تجھے اختیار دیا ہے کہ تو جس چیز کو چاہے اختیار کر لے، نیکی کو اختیار کر لے تیری مرضی ہے، بدی کو اختیار کر لے تیری مرضی ہے، میں نے تو انجام بنایا ہے۔ نیکی کر کے جاؤ گے تو اجر پالو گے، برائی کر کے جاؤ گے تو وہاں پہ اس کی سزا پانی پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سردی کی جو شدت ہے کہ جس میں انسان گرم قسم کے لباس پہن لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کا ایک سانس ہے۔ اب یہ سردی آ گئی، اب یہ مومن کے لیے موسم نیکیوں کا موسم بہار کیسے بن گیا کہ انسان تو یہاں پہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ گھر سے باہر قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ اب یہی تو انسان کا امتحان ہے، یہی تو اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں نے بندے کو یہ موسم دیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح بندہ میری بندگی میں کس قدر کامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے صحابہ اکرام کی جماعت، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے اعمال کی طرف کہ جس کے ساتھ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، قدم قدم پہ غلطی کر جاتا ہے، خطا کا پتلا ہے انسان، نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا عمل کہ جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ جنت میں تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر ضرور بتلائیے، ہم تو حق کے متلاشی ہیں، ہمیں تو خیر کی خبر چاہیے جہاں سے بھی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں وہ بیان فرمائیں، اور سردی کے موسم میں اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں کام جو ہیں یہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے انسان کے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، آپ وضو کریں اس وقت جب آپ کا جسم وضو کو ناپسند کرتا ہو۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، نرم گرم بستر ہو، رات کو آپ جب بستر سے اٹھیں فجر کے لیے تو کیا اٹھنے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں جی چاہتا۔ اور اس حالت میں جب جسم گرم ہوا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ لیکن اٹھتے کیوں ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اٹھتے کیوں ہیں؟ ہم جنت لینے کے لیے اٹھتے ہیں، ہمیں تو جنت چاہیے، ہم تو جنت کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ ہے۔ جب آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ کا وجود پانی کو برداشت نہیں کرتا، اس وقت وضو کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ایسے کاموں کے اندر ڈھانپ دیا ہے جو انسانی نفس کے اوپر گراں گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر میں نے یہاں پہ قسم اٹھائی تو یہ سودا فوری طور پہ ہو جائے گا، لیکن آپ کے نفس کیا کہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم اٹھائی میرا تو رزق حرام کا ہو جائے گا، تو میں تو نہیں اٹھاؤں گا۔ اب نفس کو گراں گزرتا ہے دنیا کا مال، دنیا کا نفع، لیکن چھوڑ دیتا ہے کس لیے؟ جنت کو پانے کے لیے۔ انسان کسی مصیبت کے اندر، مشکل کے اندر گرفتار ہے، اس کو پتہ اگر میں یہاں پہ جھوٹ بول دوں، جھوٹی قسم اٹھا لوں تو مجھے خلاصی مل جائے گی۔ اب یہاں پہ انسان کے لیے نجات کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جنت لینی ہے، دنیا میں مشکل اگرچہ آ جائے لیکن میں نے تو جنت لینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ایسی چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے جو انسانی نفس پہ گراں گزرتی ہیں، اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ فجر کے لیے سردیوں میں مسجد میں نہ آئے، انسان کا دل چاہتا ہے غسل کر کے مسجد میں جانا ہے، غسل نہ کرے۔ انسان کے دل کی جو چاہتیں خواہشیں ہیں، اگر وہ چاہت اور خواہش کے مطابق چلے گا تو وہ انسان جو ہے وہ جہنم والے عمل کرتا چلا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس وقت وضو کو کرنا جب انسانی طبیعت اس کو ناگوار محسوس کرتی ہو، یہ وہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، قدم اٹھا کر، کثرت سے زیادہ قدم اٹھا کر زیادہ دور مسجد کے اندر جانا، یہ گناہوں کی معافی کا اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یہ دونوں عمل کرنے آسان ہے۔ اور تیسرا عمل وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تسبیح کے اندر مشغول ہو جائیں، دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی عرش کا سایہ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو جس حدیث میں تذکرہ ہے، ویسے تو بہت سارے افراد ہیں، ان میں ایک انسان کون ہے؟ وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تو آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں نے عصر کی نماز کہاں پہ پڑھنی ہے، میں نے اپنی کون سی مصروفیات کیسا شیڈول بنانا ہے کہ پھر میں نے عصر فلاں جگہ پہ پڑھوں گا۔ عصر پڑھ کے نکلے مغرب کا انتظار ہے، مغرب پڑھ کے نکلے عشاء کا انتظار ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، یہ 3 کام، وضو کرنا اور مسجد میں چل کے جانا اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ ہے رباط، یہ ہے اپنے نفس کو اللہ کی بندگی پہ روک لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا۔ یہ ہے وہ عمل کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور درجات بلند بھی کرتے ہیں۔ اب سردیوں میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو مکارہ پہ عمل کرنا آسان ہے، فجر کے وقت اٹھیں اور اس حالت میں وضو کریں تاکہ آپ کا حدیث کی پہلی بات پہ عمل ہو۔ دوسری بات، مسجدوں میں چل کے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ بھی اجر۔ اور تیسرا، نمازوں کا انتظار۔ تو یہ سردیوں کے اعتبار سے، اب سردیوں میں ہوتا کیا ہے، ظہر کی نماز پڑھیں تو عصر کا وقت، عصر پڑھ کے آئیں تو مغرب پڑھ کے آئیں، ابھی سیدھے نہیں ہو تو عشاء کی نماز۔ تو یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اس حدیث پہ عمل کس قدر آسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سردیوں کے اندر اس حدیث پہ عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، سردیوں میں عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب سرد قسم کی ہواؤں کو دیکھتے ہیں تو ہواؤں کو برا بلا کہتے ہیں، کبھی موسم کو برا بلا کہتے ہیں، کبھی موسم کے بارے میں کسی کے ساتھ گلا شکوہ کرتے ہیں، کبھی کچھ، کیونکہ اس موسم میں عمومی طور پہ نزلہ، زکام، کھانسی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو زمانے کو اب یہ موسم کس نے بھیجا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ سردی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سردی، یہ ٹھنڈی ہوائیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو آیت کریمہ آپ نے قرآن میں جو نماز میں سنی، اس میں کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو اس کی جان سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے بس کے اندر ہے جو کچھ بھی اللہ نے کیا ہے۔ تو لہذا اب ہواؤں کو برا بلا کہنا، زمانے کو برا بلا کہنا اب یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، اللہ کو اذیت دیتا ہے، اللہ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ یسب الدہر، اس زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانے کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو پھیرنے والا تو میں ہوں، رات کے بعد دن میں لاتا ہوں، دن کے بعد رات میں لاتا ہوں، ہواؤں کو چلانے والا میں ہوں، ہواؤں کو روکنے والا میں ہوں۔ اب انسان جب ہواؤں کو برا بلا کہتا ہے تو یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہوائیں چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بھلائی کی دعائیں مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ تو نے ہوائیں بھیجی ہیں، اللہ اس کی بلائیاں ہمیں عطا فرما، اس ہوا کے اندر جو جو بلائیاں ہیں اللہ وہ ہم کو عطا فرما، اور جن کی طرف بھیجا گیا اللہ یہ ہوائیں ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواؤں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو گالیاں دینے سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ مرغ بھی اللہ کے حکم کا مأمور ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ اذان دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار اس کو کیا ہے، بے وقتیاں اذانیں شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کی باتیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو بات کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سردیوں کا موسم جو ہے یہ مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سردی یہ مومن کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار۔ جب سردی آتی ہے تو اس کے دن میں مومن روزہ رکھتا ہے، اور جب رات آتی ہے مومن اس میں قیام کرتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے دو کام سردیوں کے حوالے سے بیان فرمائے۔ سردیوں کے حوالے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ پورا سال ہی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے پورے سال میں، اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا، ایام 20 کے روزے جس کو ہم چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ کہتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب اس سردیوں کے اندر مومن کے لیے روزہ رکھنا کس قدر آسان ہے۔ آج کل 5، ساڑھے 5 بجے انسان سحری کھاتا ہے، شام کو 5:30 سے پہلے افطاری کر لیتا ہے، 12 گھنٹے سے بھی کم روزہ، وہ روزہ کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے ایسا عمل بتلائیے میں وہ عمل کروں میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزہ رکھو، روزے کے ہم مثل کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے اور عمل بتلائیے میں وہ عمل کروں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھو۔ 2-3 بار پوچھا، 2-3 بار یہی جواب ہے کہ روزہ رکھو۔ کیوں؟ روزے جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے، یہ روزے جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے، یہی ایک واحد عمل ہے کہ جو انسان کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کے لیے جو وہ عمل کرتا ہے ہر عمل کا میں نے 10 گنا اجر رکھا ہے۔ اب اس کے خلوص کے مطابق جس قدر خلوص ہے ہم اس کے اجر کو بڑھاتے ہیں، بڑھاتے 700 گنا تک ایک نیکی کا اجر میں دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگر انسان کے دل کے اندر خلوص دیکھتا ہوں تو میں چاہوں تو اس کو 7 لاکھ گنا بڑھا دوں، یہ میری مرضی ہے کہ انسان کا خلوص کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے روایات کے اندر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو اللہ نے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیا، اس نے عمل کیا کیا تھا؟ راستے میں چلتے چلتے ایک تکلیف دہ ٹہنی کو دور کر دیا تھا۔ اب اس کے دل کے خلوص کا اندازہ مجھے یا آپ کو نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ کوئی بڑا عمل ہے، نہ جانے اس نے کس خلوص کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ نے اس ایک عمل کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اب وہ فاحشہ عورت کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس نے کنویں کے اندر ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے اس کو جنت عطا کر دی، نہ جانے اس کے دل کے اندر کیا نیت تھی، کیا خلوص تھا۔ تو یہ انسان کا خلوص ہے، اللہ چاہے تو انسان کی نیکی کو 7 کروڑ گنا تک بڑھا دے، اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے بڑھا دے، اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ تو کل کائنات سے پوچھ سکتا ہے لیکن اللہ سے کون پوچھے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اللہ جس قدر چاہے بڑھا دے۔ اللہ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، ہر عمل کا اجر میں نے مقرر کر دیا ہے، اس کو مل جاتا ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کی جزا تو میں ہوں، یعنی کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو بدلے میں مل جاتا ہوں۔ جس کو اللہ روزے کے بدلے میں مل جائے اس نے اور کیا لینا ہے؟
جس کو بدلے میں اللہ ہی مل گیا اس نے اور کیا لینا ہے؟ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس جیسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس حدیث کو سنتے ہیں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو روایات میں آتا ہے اس کے بعد، اس دن کے بعد ہم نے کبھی دن کے وقت ابو امامہ کے گھر سے دھواں اٹھتا نہیں دیکھا۔ دن کے وقت نہ ابو امامہ، نہ ان کی اہلیہ، نہ ان کے ملازم خادمائیں، کبھی دن کے وقت ہم نے ان کے گھر دھواں اٹھتا نہیں دیکھتا۔ آپ نے دیکھا پہلے گھروں کے اندر وہ جب گاؤں میں چلے جائیں وہاں پہ چمنی سی ہوتی ہے جہاں سے دھواں اٹھتا ہے، پتہ چلتا ہے اس گھر کے اندر کوئی چیز پک رہی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو امامہ کے گھر سے دن کے وقت دھواں نہیں کسی نے دیکھا، سوائے اس دن کے جس دن ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے، اس دن تو دھواں اٹھتا تھا مہمانوں کے لیے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس عمل کے اوپر کاربند ہو گئے۔ یہ عمل اس قدر عظیم الشان ہے۔ تو روزے کے اندر، یہ سردیوں کے اندر روزہ انتہائی آسان عمل ہے۔ کم از کم سردیوں کے اندر یہ ضرور ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے ایام بیس کے روزے بھی رکھنے ہیں اور انشاءاللہ سوموار اور جمعرات کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ یہ بڑا اجر و ثواب والا عمل۔ کسی کے رمضان کے رہتے ہیں ان کی قضا دے لیں، خواتین کے روزے اکثر رمضان میں رہ جاتے ہیں وہ ان کی قضا دے لیں، اب ویسے نفلی روزے رکھ لیں، ایک روزے کا اجر 70 سال جو ہے وہ جہنم سے دوری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل جو یہ سردیوں کے اندر کرنا ہمارے لیے وہ بڑا ہی آسان ہے، وہ قیام اللیل ہے۔ اب دیکھیں عشاء کی نماز یہ تقریباً 7:30 بجے ہر مسجد کے اندر ادا ہو جاتی ہے، 7:30 کے بعد صبح کی نماز 6 بجے کے قریب، قریباً 11 گھنٹے کی رات ہے۔ اب اس میں آپ 2-3 گھنٹے گھر والوں کو دے بھی دیں، 10 بجے 11 بجے آپ بستر پہ چلے جائیں، آپ 11 بجے تک سو جائیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ 4-4:30 بجے آسانی کے ساتھ اٹھ جائیں گے۔ ہم ویسے تو رات کو 2 بار 3 بار پیشاب کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ملتی ہم وضو کر کے 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں۔ جس اللہ نے آپ کو اتنی طویل راتیں دی ہیں، کیا اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس 10-20 منٹ کا وقت بھی نہیں ہے؟ ہم گرمیوں کی راتوں میں بھی اللہ جن کو توفیق دے وہ گرمیوں کی راتوں میں بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن سردیوں کی راتوں میں تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی آسانی ہے، ہم تو وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز، اور جس میں زیادہ تلاوت نہیں، صرف 10 آیات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رات کو صرف 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، صرف 10 آیات نماز کے اندر پڑھ لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا شمار غافلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ تو ہمارا شمار تو غافلوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے پاس تو فجر پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کجا یہ کہ ہم تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ صرف 15-20 منٹ کے لیے کبھی کھڑے ہو کے دیکھیں تو صحیح۔ ویسے تو ہم سب کے ساتھ گلہ کرتے ہیں، جی کاروبار میں بڑا مندہ ہے، یار مہنگائی نے تو جینا حرام کر دیا ہے، یار فلاں مشکل بڑی ہے، فلاں پریشانی ہے، میری جا نہیں رہی۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں جو اللہ چاہے تو ابھی دن نہ چڑھے اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے، وہ اللہ چاہے تو ابھی آپ فجر کے لیے اذان نہ ہو، اللہ آپ کو بیماریوں سے شفا دے دے، آپ کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ابھی آپ کی آنکھوں سے ایک قطرہ نہ گنے تو اللہ آپ کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس اللہ کے سامنے ہم عاجزی انکساری تو کریں کہ جو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ جو ہماری ہر قسم کے معاملات کو حل کرنے پہ قادر ہے، جو اللہ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے پہ قادر ہے، تو کیا میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور صحابہ کرام جب سردیاں آ جاتی ان کو فوری طور پہ غنیمت سمجھتے تھے اور دن میں روزے رات کو طویل قیام کیا کرتے تھے، یہ سردیوں کے اندر، اور اس کو غنیمت جانتے تھے، اور یہ ہمیں بھی غنیمت جاننی چاہیے۔ ابھی تقریباً 2 مہینے سردیوں کے ہیں، اگر ہم چاہیں ان 2 مہینوں میں ہم اپنی ایسی عادت پختہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو سردیوں کا موسم جو ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ایسے ہے، دن کا روزہ، رات کا قیام، رات کو قرآن کی تلاوت
اور اسی طرح بقیہ اعمال تو آپ ہر موسم میں کر سکتے ہیں، جیسے صدقہ خیرات ہے، دیگر نفل و نوافل کا اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سردی کا موسم جو ہے، یہ جہاں پہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس موسم کے اندر اپنی بھرپور بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بندگی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری ہر قسم کی مشکلات کو اللہ دور فرما دے۔ دعا ہے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، جتنے فوت ہو کر اللہ کے پاس پہنچ چکے اللہ سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد اور اس کو بنانے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس قدر مشکلات سے یہ بنی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے طویل صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد کو بھرپور انداز میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آبادی میں اور آپ مل کر ہی کر سکتے ہیں، خود بھی نمازی بنیں، بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اور اپنے دائیں بائیں ہمسایوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، مسجدوں میں لے کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔